Islamic scholar مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آپ کتاب و سنت کو جاننے والوں کو سوال کریں اگر تمہیں کسی مسئلے کا جواب معلوم نہیں ہے تو۔ ذکر سے مراد کتاب و سنت ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روٹین میں رمضان المبارک میں بہت زیادہ سوال آتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے گئے ہوتے ہیں، اور رمضان گزرتا ہے، شیاطین چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر دین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور لوگ پوچھتے بھی بہت کم ہیں۔ تو ہمیں ابھی جو یہ موبائل فون کا جو فتنہ ہے، اس کے جو نقصانات ہیں وہ تو ہم اٹھا ہی رہے ہیں۔ تو جو اس کے فوائد ہیں کہ آپ اپنے گھر بیٹھے پردے میں جس طرح کا بھی چاہیں سوال کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس سے یہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں، سوالات علماء موجود ہیں، ان سے ہمیں کر لینا چاہیے۔ سوال آج کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو یہ شرط ہے کہ یہ 1 سال کی مدت کے بعد فرض ہوتی ہے، تو یہ 1 سال سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ روزانہ انسان کما رہا ہوتا ہے نا، روزانہ آپ کی آمدن میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آمدن تنخواہ کی ہو، مکانوں کے کرائے کی ہو، گاڑیوں کے کرائے کی ہو، بیٹے کی تنخواہ کی ہو، وراثت ملی ہو، کوئی بھی شکل ہو، الگ الگ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جی کوئی پوچھتا ہے میں بھینسوں کا دودھ بکتا ہے تو اس پر زکوٰۃ کتنی ہے؟ وہ ایک آمدن کا ذریعہ ہے۔ کوئی پوچھتا ہے جی دکانوں کا کرایہ آتا ہے تو اس پر زکوٰۃ کتنی ہے؟ وہ ایک آمدن کا ذریعہ ہے۔ یہ سب ذرائع جمع ہو جائیں گے تو سال کے جس دن آپ کی بچت سیونگز جو ہیں وہ 7.5 تولے سونے کے برابر ہو گئیں، اس دن سے 1 سال بعد آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اس بات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ کا مہینہ رمضان نہیں، بلکہ ہر شخص کی جو لمٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہوتی، سال کے کسی دن بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہی اس کا اگلے سال زکوٰۃ کا دن ہوتا ہے۔ تو اپنی اپنی آمدن آتی رہے اور اللہ کے حکم کے مطابق بغیر فضول خرچی کے آپ خرچ کرتے رہو، بچوں پہ، بیوی پہ، ادھر ادھر، اللہ واسطے۔ اگر اس کے باوجود بچ جاتا ہے پیسہ، اس میں سونا پیسہ یا سونا چاندی، چاندی اور پیسہ یا سونا اور پیسہ، ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ چاندی ہے تو چاندی کو نصاب بنا لو، سونا ہے تو سونے کو بنا لو، صرف پیسہ ہے تو چاہو چاندی کو بنا لو، چاہو سونے کو بنا لو۔ اور دوسری بات یہ کہ برائے فروخت چیزیں جو ہیں، جیسے ایک پلاٹ ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے پیسہ سیو کرنے کے لیے، ہیرا رکھا ہوا ہے، موتی رکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی پیسہ سیو کرنے کی کوئی آپ نے صورتحال بنائی ہوئی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، زیور شامل ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی نقدی ہے۔ تو جو بھی چیزیں برائے استعمال ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جیسے ٹریکٹر ہے، ٹرالی ہے، آپ کی ذاتی گاڑی ہے، آپ کی کمرشل گاڑی ہے، اسی طریقے سے آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہے کسی ہوٹل میں تو اس کی ڈیکوریشن کروائی ہے یا کرسیاں میز خریدیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو خام مال پڑا ہوا ہے، آپ نے 10 کروڑ کا خام مال لے لیا تو خام مال پر زکوٰۃ ہوگی، آپ کی پروڈکشن پر زکوٰۃ ہوگی جو برائے فروخت ہیں، مشینری پر نہیں ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں جو لوگوں سے لینا ہے پیسہ وہ شامل کر لیں، جو مر چکا ہے وہ شامل نہ کریں، جو لوگوں کو دینا ہے وہ اس میں سے نکال دیں۔ جو پلاٹ قسطوں پر خریدا ہے تو اس کی آج کی ویلیو نکالیں، اس میں سے جتنی قسطیں باقی ہیں وہ نکال دیں۔ مثلا لیٹ سپوز آپ نے خریدا تھا 10 لاکھ کا، ابھی وہ ہو گیا 12 لاکھ کا، اور قسطیں اس کی رہتی ہیں 6 لاکھ، تو 12 سے 6 نکال دو، 6 باقی ہو گئے، 6 کے آپ مالک ہیں، وہ اس کو آپ کل مال میں شامل کر کے زکوٰۃ دے دیں۔
तो इस तरीके से आपने निसाब बनाना होता है, और इस तरीके से आपने साल के बाद का मतलब ये नहीं होता कि हर रुपए पर साल गुजरे, फिर तो आपको हर रोज़ ज़कात देनी पड़ेगी, इसलिए कि आप हर रोज़ कमा रहे होते हैं। अल्लाह ने हमें इस मुसीबत में नहीं डाला। तो आज 1 जनवरी को या अरबी हिसाब से 1 शाबान को या 1 रजब को, जब भी 10 रजब को आपकी सेविंग ज़कात के लायक हुई हैं, तो अगले 10 रजब को आपने देखना है कि क्या वो निसाब मेंटेन है, कम हो गया है, बढ़ गया है। अगर वो कम हो गया है तो फिर ज़कात नहीं होगी, फिर कभी मेंटेन हुआ तो फिर 1 साल के बाद ज़कात होगी, और अगर वो अभी तक मेंटेन भी है बल्कि बढ़ गया है तो फिर उस दिन आप अपने जितनी सेविंग्स हैं उसकी 2.5% ज़कात अदा करेंगे। वो जानवर जो जंगल में चरते हैं उनकी तादाद पर ज़कात होती है, और जो जानवर आपके घर बैठकर खाते हैं उनकी, अगर वो बराए फ़रोख्त हैं, जैसे बाज़ लोग कुर्बानी के जानवर पालते हैं या गोश्त के लिए पालते हैं, वो बराए फ़रोख्त चीज़ें हैं, उनकी असल माल को कैलकुलेट करके जिस दिन आपके वो और बाकी पैसा सोना मिलाकर वो 7.5 तोले के बराबर हुआ, उससे 1 साल बाद ज़कात होगी। और जो जानवर दूध देने के लिए हैं उनकी अपनी कीमत पर ज़कात नहीं होगी, बल्कि उससे जो निकलता है वो अगर सेव होता है, अगर ख़र्च नहीं हुआ तो उस पर ज़कात होगी, अगर सेव नहीं हो रहा तो उस पर भी ज़कात नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने अपने ज़कात के निसाब को मेंटेन करना है। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफ़ीक दे और अमल की तौफ़ीक।